الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجۃ فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وإن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طالبات، آپ سبھی حضرات اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس کے اندر شرکت نصیب فرمائی جس کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک قرآن کریم اور دوسرے حدیث شریف. کہ آج بہت سے طلباء یا طالبات حفظ قرآن کی تکمیل پر دستار بندی ہوگی اور غالباً 40 طالبات ایسی ہیں جنہیں دور حدیث سے فراغت حاصل ہوئی ہیں، یعنی وہ عالمہ فاضلہ ہو چکی ہیں اور حدیث کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف کا آخری درس. تو یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے صحیح بخاری کہلاتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز فرمایا بدء وحی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کی کیا کیفیت ہوتی تھی. ابھی ہمارے محترم مفتی احسان صاحب نے بہت تفصیل سے اس کو واضح کیا اور کیا کیا اس میں حکمتیں، مصلحتیں اور اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کیے، وہ آپ نے بغور سنا. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد کتاب الایمان، پھر اعمال سے متعلق ابواب اور آخر کے اندر یہ حدیث وزن اعمال سے متعلق. میرے دوستو، ایمان اگرچہ وقت کی تنگی کے پیش نظر میں تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن میں ایمان سے متعلق تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے اس وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ عام لوگ لفظ ایمان تو زبان پر لاتے ہیں، بولتے ہیں، بلکہ قسم تک کھاتے ہیں، ایمان کی قسم، اور ایک دوسرے کو قسم دلاتے بھی ہیں، لیکن اس کے صحیح معنی کو جانتے نہیں. سو میں آسان زبان میں آپ حضرات کو یہ بتلا دوں کہ ایمان کا حاصل ہے ماننا.
جو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتی، جو باتیں ایسی ہیں جنہیں اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، یا جنہیں ہم سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر نہیں جان سکتے، ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے، محض آپ کے کہنے کی وجہ سے اسے سچ جان کر سچ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جمعہ کے روز فرشتے رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے تو پھر رجسٹر بند کر کے آ کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے کبھی بھی مسجد میں داخل ہوتے دروازے پر کسی کو رجسٹر لیے نہیں دیکھا، کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھا، لیکن ہم اس وجہ سے فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قبر کے اندر گنہگار بندوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور نیکوکار بندوں کو نعمتیں، آرام اور آسائش کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ گنہگار بندوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور نیک بندوں کو آرام اور آسائش کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہم نے دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ قبرستان گئے، لیکن نہ تو کسی قبر سے کسی مردے کی عذاب کی وجہ سے رونے کی آواز سنائی دی، اور نہ کسی قبر سے کسی مردے کی نعمتوں کی وجہ سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، نہیں سنائی دی، نہیں سنائی دی، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم نہ سننے کے باوجود قبر میں عذاب ہونے پر، قبر میں نعمتیں دیے جانے پر پورا ہم یقین رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہی ہے ایمان۔ بولنا جاندار کی خصوصیت ہے، جاندار ہی بول سکتا ہے، بے جان چیز نہیں بول سکتی۔ ہاتھ نہیں بول سکتا، زبان بولتی ہے، ہاتھ نہیں بولتا، پیر نہیں بولتے، دیگر اعضاء نہیں بولتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زمین کے جس حصے پر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا کہ ہمارے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ جو گناہ اس نے ہاتھوں سے کیا تھا، زبان سے نہیں اقرار کرے گا، ہاتھ بول پڑے گا۔ جو گناہ اس نے پیروں سے کیا ہے، زبان نہیں بولے گی، پیر بول پڑے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ خود اپنے کیے ہوئے کاموں کو بیان کریں گے، ان کے پیر خود اپنے کاموں کو کیے ہوئے بیان کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ پیر کا بولنا، سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے بتلایا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ یہی ایمان ہے۔ مرنے کے بعد کسی کو جلا دیا جاتا ہے، رات اڑا دی جاتی ہے، کسی کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ سر گل کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان بکھرے ہوئے اجزاء کا جڑنا اور پھر جسم بن جانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ
ان تمام بکھرے ہوئے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے جمع کر کے جوڑ کر کے دنیا میں جو روح ان سے جڑی ہوئی تھی اسی روح کو اللہ تعالیٰ پھر جوڑ دیں گے. اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں. ایک شخص بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، راستے میں ایک آدمی اتر جاتا ہے، آگے چل کر کے بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک آدمی اس ایکسیڈنٹ کے مر جاتا ہے. تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں بچ گیا، اچھا ہوا کہ وہ اتر گیا تھا، اس وجہ سے بچ گیا. جو مر گیا اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ بھی اتر جاتا تو نہ مرتا. نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اترنے والے کا پہلے اتر جانا اور مرنے والے کا اسی بس میں سوار رہنا اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا، یہ سب بائی چانس اور اتفاقیہ نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا تھا. اسی کا نام تقدیر ہے. دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طے کر دینے کے مطابق ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. جو چیز ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتا، جسے ہم چھو نہیں سکتے، وہ چھونے والی چیز نہیں. ایسی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو بتلایا ہے انہیں حق اور سچ مان لینے کا نام ایمان ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کر کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا مدار اس بات کے اوپر ہے کہ اس عمل کو اور اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے. ویسے اس نیت کے بغیر بھی عمل کا وجود ہو جائے گا. ایک شخص نے پانی سے ہاتھ دھل لیا، کوہنیوں سمیت منہ دھل لیا، بھیگا ہاتھ سر پر گھما لیا، پیر بھی دھل لیا، اس سے نماز پڑھنے کی نیت نہیں تھی، پھر بھی اس کا وضو ہو گیا. اگر نماز پڑھے گا تو نماز بھی ہو جائے گی، قرآن چھوئے گا تو وہ بھی جو ہے صحیح ہوگا، لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ثواب کی نیت سے اس نے اس کام کو کیا نہیں. تو کسی بھی چاہے عمل نیک ہی ہو لیکن اس پر بھی ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب ثواب دینے والے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا گیا ہو. نماز کتنی بڑی عبادت ہے. اگر کوئی شخص نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ مجھے لوگ نیک اور متقی اور پرہیزگار سمجھیں، تو ایسی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. ایسی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو عمل کے اوپر ثواب اسی وقت ملے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یعنی آخرت کے ثواب کے لیے کیا جائے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا اور وہ شہید ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر کے اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تم کو یہ نعمت دی، تم کو یہ نعمت دی، بتاؤ تم ان نعمتوں کے بدلے میں کیا لے کر کے آئے ہو، ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ ہم نے جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے لیے جان قربان کی، میرے لیے جہاد کیا؟ تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ تو دنیا کے اندر بہادر مشہور ہو،
سو تیری بہادری کا چرچا خوب ہو چکا، اب یہاں تو میرے لیے کچھ بھی لے کر کے نہیں آیا، اور پھر اسے اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، اس کو پڑھایا اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا پڑھنا پڑھانا میری رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ دنیا تجھے مولانا صاحب کہے، دنیا تجھے مفتی صاحب کہے۔ سو دنیا کہہ چکی، اب تیرے لیے میرا یہاں کچھ نہیں ہے، اسے بھی گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مال و دولت دیا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ بار الہ نیکی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں میں نے تیری رضا کے لیے مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا کے لیے تو نے نہیں خرچ کیا، بلکہ اس لیے کہ دنیا تجھے حاتم طائی کہے، دنیا تجھے سخی کہے، تو تیری سخاوت کے چرچے بہت ہوئے، اب تیرے واسطے میرے یہاں کچھ نہیں ہے، آخر اسے بھی گھسیٹ کا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ اسی وجہ سے کہ ان کا عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اخلاص کے اوپر مبنی نہیں تھا، اور جو عمل اخلاص پر مبنی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آدمی عمل بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ آخرت کے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس وقت نہیں احساس ہو رہا ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم سوچتے نہیں کہ ہر نیک عمل سے پہلے ہم استحضار کریں، اس بات کو اپنے ذہن کے سامنے، دل و دماغ کے سامنے لائیں کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تب وہ عمل، ورنہ پھر قیامت کے بھی ہولناک مناظر کا سامنا ہوگا ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنے اعمال کے اندر اخلاص سے محروم تھے۔ بہت ہولناک منظر ہوگا، وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی اپنا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہائے میں، بس صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، بیوی سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا، سب سے جو بھاگے گا کہ نہ میں نہیں جانتا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ 3 مواقع ایسے ہوں گے جن میں کوئی بھی اپنے سوا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ 3 مواقع ایسے ہوں گے جن میں کوئی بھی اپنے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرے گا۔ وہ کیا؟ ایک تو پل صراط پر گزرنے کے وقت دل دھڑک رہا ہوگا کہ دیکھو پار کر پاتا ہوں یا کٹر جہنم میں گرتا۔ دوسرے نامۂ اعمال دیے جانے کے وقت کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوگا، دائیں بھی بائیں بھی دیکھو کہ نامۂ اعمال کدھر سے آتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کو اس کا نامۂ عمل دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، بہت آسان حساب ہوگا، بہت آسان حساب ہوگا، بس دیکھا چلو آگے بڑھو، اور وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور جس کو پیچھے سے دیا جائے گا،
بس وہ تو چلائے گا ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ تو یہ اس موقع پر ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی۔ تو پل صراط پر گزرنے کے وقت، نام اعمال دیے جانے کے وقت، اسی طرح اعمال کے تولے جانے کے وقت، اعمال کے تولے جانا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دیکھے گا کہ نیکیوں کا پلڑا نیچے جھکتا ہے یا برائیوں اور گناہوں کا پلڑا نیچے جھکتا ہے، بس دونوں طرف اس کی نگاہ ٹکی ہوگی، کنفیوز سے دیکھا گیا، دل دھڑک رہا ہوگا، اس وقت وہ کسی اور کو یاد نہیں کرے گا، کسی اور کو یاد نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایمان کا باب قائم کر کے ان باتوں کو بیان کیا جن کا یقین کرنا اور جن کو ماننا کسی مسلمان کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے، یعنی عقائد کو بیان کیا، اسی کی ہم نے جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کی ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسرے نمبر پر اعمال کو بیان کیا۔ اعمال کے اندر صرف عبادتیں نہیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ معاملات بھی ہیں۔ ہماری خرید فروخت کیسی ہونی چاہیے، تجارت کیسی ہونی چاہیے، اجارہ داری، کرایہ داری کیسی ہونی چاہیے، مزارات، کھیتی کی بٹائی کا کیا طریقہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ان میں سب سے اہم جو چیز ہے جس کو بالکل شمار میں نہیں لایا جاتا وہ ہے اخلاق، وہ ہے اخلاق۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ تمام مذاہب نے اپنے ماننے والوں کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کی اپنے اپنے طریقے پر عبادت اور بندگی کی تعلیم دی ہے، تعلیم دی ہے۔ بھلے ان کے طریقے عبادت سے ہم اتفاق کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے، لیکن تمام مذاہب نے اپنے ماننے والوں کو اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت اور بندگی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ پیدا کرنے والے اللہ رب العزت کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بھی تعلیم دی ہے، اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو دین کی کسوٹی قرار دیا۔ گویا کامل دیندار کوئی شخص اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اس کے برتاؤ اچھے نہ ہوں۔ ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے محلے کی 2 عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک عورت تو ایسی ہے جو عبادت تو بہت کرتی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی بہت اہتمام کرتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، لیکن اخلاق کی وہ بہت خراب ہے کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس سے خوش نہیں، کوئی رشتہ دار بھی خوش نہیں۔ ایک تو ایسی عورت ہے، اور دوسری عورت ایسی ہے جو عبادت تو واجبی ہی سے کرتی ہے، یعنی فرائض رضا کے لیے، لیکن نوافل کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں ہے۔ البتہ وہ اخلاق کی بہت اچھی ہے، گھر کے سارے افراد اس سے خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو عبادت بہت کرتی ہے
لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ برا ہے، وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے برے برتاؤ کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت جو عبادت کو واجبی ہی سا کرتی ہے لیکن وہ اخلاق کی اچھی ہے، وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کسوٹی صرف عبادات کو نہیں قرار دیا بلکہ اخلاق کو۔ کامل دیندار وہی ہے کہ جو عبادات کے ساتھ ساتھ اس کا برتاؤ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر ایک شخص نے ایک دوسرے کے اوپر کسی چیز کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا اپنے دعوے کے ثبوت میں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا لے آؤ۔ لے آئے گواہ۔ اب قاضی اور جج کا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہر ایک کی گواہی قبول نہ کریں، ہر ایک کی گواہی پر فیصلہ نہ کر لیں بلکہ گواہ کو بھی جانچ لیں کہ کیسا ہے گواہ۔ خیر گواہ سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو یا نہیں، اشراق پڑھتے ہو یا نہیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہو، کتنی تسبیحات پڑھتے ہو، کتنی بار تلاوت کرتے ہو، عبادت کے نہیں، دوسری چیز کے بارے میں سوال کیا۔ پہلے تو یہ پوچھا کہ جس کے حق میں گواہی دینے آیا اسے جانتے بھی ہو؟ کہاں صاحب بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا کیسے جانتے ہو؟ صرف چہرہ پہچان لینے کو جاننا تھوڑے کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حل استقرضتہ یہ بتاؤ جو تم کہہ رہو اچھی طرح جانتے ہو تو کیا کبھی اس سے تم نے قرض لیا ہے یا کبھی اس کو قرض دیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ عجیب، بہت نازک چیز ہے کسی سے قرض لینا یا قرض دینا۔ پرانی سے پرانی دوستی میں کھٹاس ڈال دیتا ہے، پرانی سے پرانی دوستی میں اگر وقت کے اوپر نہیں دیا تو قرض دینے والے کے دل میں میل آ گیا کہ 10 دن کہہ کر کے لیا تھا، 3 مہینہ ہو گئے اب تم دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ اور اگر مانگ لیا تو لینے والے کے دل میں میل، ان کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا، معلوم ہوتا کہ لے کر کے کہیں بھاگ جائیں گے، ہوا نہیں؟ دوستی کا خاتمہ ہو گیا۔ القرض مقراض المحبت۔ خیر اس نے قرض کا تو معاملہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا حل صاحبتہ فی السفر، اچھا یہ بتاؤ کبھی سفر میں ساتھ ہوا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ اصل میں آدمی نے 2 طرح کے اخلاق اختیار کر رکھے ہیں، ایک اندر کے اور ایک باہر کے۔ گھر میں بیوی کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، آسمان سر کو اٹھا رکھا ہے، مار رہے ہیں، یہ اندر کا اخلاق۔ اتنے میں کنڈی بجی، کون؟ آوازیں پہچان، یہ تو فلاں ہے، بس جھٹ سے نکلے رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے اور دروازہ کھولا، اخا اخا آئیے آئیے آئیے، یہ باہر کا اخلاق۔ تو 2 طرح کے اخلاق اختیار کر رکھے ہیں، اس وجہ سے آدمی سفر کے اندر اس کے اخلاق کو پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا حل صاحب تو فی سفر، کہا نہیں، بس 31 سوال اور کیا حل جاور تو ہو، اچھا تو یہ بتاؤ کبھی تم اس کا پڑوسی بن کر کے رہے ہو؟ یہ بھی سوال کیوں کیا؟ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ کب چلے گا؟ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ اس کو چلے گا جب اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ جھاڑو لگانے کے بعد باہر آپ کے دروازے کے قریب ڈالے گا۔ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ اس وقت چلے گا جب رات کی سڑی ہوئی دال اپنے دروازے کے سامنے نالی میں نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر کے آپ کے دروازے کے قریب ڈالے گا۔ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ کب چلے گا؟ اس وقت چلے گا جبکہ وہ اپنے گھر کا پانی جو ہے وہ آپ کے دروازے کی طرف جو ہے بہائے گا، ادھر نالی کی طرف۔ پڑوسی کے اخلاق کا پتہ اس وقت چلے گا جب آم لاگا گھر بھر کھائیں گے، بچے کھائیں گے تو چھلکا اٹھا کر کے آپ کے دروازے پر ڈالے گا تاکہ آپ کے بچے روئیں۔ یہ حال، اس وجہ سے آپ نے کہا
کبھی پڑوسی بن کر رہے کہاں نہیں. حضرت نے سنا جاؤ میاں پھر کیا آئے ہو گواہی دینے کے لیے, پھر کیا آئے ہو تم گواہی دینے کے لیے جب تمہیں کچھ پتا ہی نہیں, کیا کہتے ہو کہ ہم اس کو جانتے ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اخلاق کا بہت دخل ہے جس سے ہم محروم ہو گئے. ہم آپس میں بہت زور سے جو ہے دعا سلام کرتے ہیں, شور مچا کر کے السلام وعلیکم السلام, ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے, آ جاؤ آ جاؤ, ارے بھائی کہاں, لیکن ذرا سا کھینچ کے ادھر بدتمیز کہیں کا, بس منہ گھما کر کے شیطان ہے. یہ دل نہیں ملتا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو, ان کی خانقاہ میں ایک بنگالی چاول کو بھات کہتے ہیں, تو بنگال بہار کی دال بہت پتلی ہوتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ خانقاہ کے اندر دال بہت خشکا جو ہے بنی تھی, سوکھی تھی. تو اب ظاہر بات ہے اس کو چاول میں ملانا ہو تو اس طرح تھوڑا ہوتا ہے, چاول میں ملانے کے لیے دال کچھ پتلی ہونی چاہیے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کھانا کھا لیا؟ حضرت کھا لیا. کیسا تھا؟ حضرت آج دال بھات میں ملاقات نہیں ہوا, آج دال بھات میں ملاقات نہیں ہوا. دال چونکہ خشک تھی تو کہتے ہیں آج دال بھات میں ملاقات نہیں ہوا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس جیسے وہ بنگالی صاحب کے دال بھات میں ملاقات نہیں ہوئی, ایسے ہی ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ملنے کو بظاہر مل رہے ہیں لیکن ایک کا دوسرے سے دل نہیں ملتا ہے. یہ سب ظاہری ملا ہوا ہے, یہ اخلاقی کمی ہے. بہرحال تو اخلاق کی یہ اہمیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو وزن اعمال سے متعلق باب قائم کیا اور یہ حدیث اس سلسلے میں ذکر فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے, دو لفظ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں, جن کو بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے کہ وہ زبان سے ادا نہ ہوتا ہو, لیکن ثقیلتان فی المیزان, قیامت کے دو ترازو کے اندر وہ بہت بھاری اور بہت وزنی ثابت ہوں گے, بہت وزنی ثابت ہوں گے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی بخاری شریف کا ختم کراتے تھے تو یہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان, ایسے دو لفظ ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں, زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں, یعنی کسی کو بھی ان کے بولنے میں, پڑھنے میں اور کہنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے, آسان ہے, لیکن قیامت کے دن یہی ترازو کے اندر بہت بھاری اور ہوں گے. تو وہ مثال دیا کرتے تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جیسے ہاپوڑ کے پاپڑ, وہاں اس علاقے کے اندر جیسے دیوبند کے پاپے کسی زمانے میں مشہور تھے, ہاپوڑ کے پاپڑ بھی مشہور تھے کہ بالکل پھول مارو تو اڑ جائیں, لیکن جب کھاؤ تو اندر جا کر کے ایک دم پھول جاتے ہیں اور وزنی ہو جاتے ہیں. تو بھائی دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں اور میزان عمل کے اندر بہت بوجھل ثابت ہوں گے. کیا ہے دو کلمے؟ کہیے آپ بھی ہمارے ساتھ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. واخر دعوانا الحمدللہ.